طرف عوام ہے اور ایک طرف گورنمنٹ کا بیانیہ ہے. ایم پیز ہیں جو عوام کے ساتھ جڑے ہوئے جنگ بندی کے خلاف ووٹ کیے ہیں، اسرائیل کے حق میں کیے ہیں، ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں، وہ فیلڈ میں نہیں جا سکتے. تو اس سلسلے میں کیا آپ کہیں؟ پارلیمنٹ میں جاتا ہے تو وہ پبلک کے ووٹ لے کر جاتا ہے، اور اسے ہوں. پبلک اپنے جو ووٹرز ہیں ان کی رائے کا، ان کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے تھا. تو ان کا احترام انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے بلکہ پارٹی کی لائن کو فالو کیا. اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے ایک دفعہ یہاں پہ قانون بن رہا تھا ہم جنسی کا، تو اس میں جتنے بھی ہمارے ایم پیز تھے مسلمان، انہوں نے اس کے حق میں ووٹ دیا تھا. اس پہ بڑی لیدے ہوئی تھی. ابھی بھی یہی سچویشن ہے، لیکن عام طور پر ضمیر کے مطابق فیصلے بہت کم کرتے ہیں. اس وقت صرف ایک ایم پی تھے ایشین جنہوں نے اس کے حق میں فیصلہ کیا، تو ان کے خلاف کوئی ایکشن کسی نے نہیں لیا. تو بہرحال انہوں نے اپنے جو حق کی بات کرنی چاہیے تھی جو انہیں نہیں کیا، بلکہ پارٹی کی جو گائیڈ لائن ہے ان کو فالو کیا. جنہوں نے یہ استعفے دیے اور علیحدہ میں جنگ بندی کے حق میں کیے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو 2024 کے الیکشن آ رہے ہیں اس میں ان کی پارٹی ان کو ٹکٹ دے پائے گی یا نئے لوگوں کو سامنے لائے گی؟ اصل میں جیسے لیبر پارٹی ہے اس میں ہمارے جو ایشین ہیں پاکستانی خاص طور پر بڑی اچھی اچھی پوزیشن کے اوپر تھے. ان کی یہ ڈیوٹی بنتی تھی کہ یہ اکٹھے ہو کر اپنے پارٹی لیڈر کو اعتماد میں لے کر ان کو بتاتے کہ کیا سچویشن تھی. تو یہ اصل میں انہوں نے کیا نہیں ہے، چونکہ پارٹی لیڈر کے سامنے بولتے نہیں، نہ اپنی حقی کو بات کرتے ہیں. تو اگر وہ کرتے تو زیادہ اچھا تھا کہ پارٹی لیڈر کو کنونس کرتے، اپنے جو ان کا موقف تھا وہ اس کو بتاتے. پارٹی لیڈر کو انہوں نے نہیں بتایا. اس کی بجائے کہ وہ گٹھے ہو کر یہ موقف بیان کریں، وہ استعفے دے کر علیحدہ ہو رہے ہیں. کیا اس کا حل یہ ہے کہ استعفے دے کر علیحدہ ہو جائیں اور میدان خالی چھوڑ دیں؟ یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا. تو بہرحال زیادہ بہترین کے لیے یہی تھا کہ یہ اپنے پارٹی لیڈر کو اعتماد میں لیتے یا اپنے سارے اکٹھے ہو کر بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرے تو زیادہ اچھا تھا. سنا ہے لیبر پارٹی کا کوئی گروپ بننے جا رہا ہے، علیحدہ گروپ، کوئی ہے اطلاعات آپ کے پاس؟ لیکن مجھے لگتا نہیں یہ بنا پائیں گے کیونکہ اس ملک میں ایسی ٹریڈیشن نہیں ہے. تو مجھے نہیں اچھا. لگتا ایسا کوئی گروپ بنے گا. مجھے لگتا ہے کچھ ہی عرصے میں یہ مسئلہ دوبارہ دب جائے گا. ایک چھوٹا سا کوشچن ہے کہ کیا برطانیہ دوبارہ یورپین یونین کے ساتھ مل سکتا ہے؟ جی پہلے بھی برطانیہ جو یورپی یونین سے انہیں نکلنا نہیں چاہیے تھا، یہ نکلنا بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ اس وقت کی جو گورنمنٹ تھی تو وہ بھی اس کے حق میں نہیں تھی کہ یہ نکلے، اور جو اپوزیشن تھی وہ بھی اس کے حق میں نہیں تھی. تو دونوں اسی غلط فہمی مارے گئے کہ جی اپوزیشن بھی یہی کہتی ہے کہ یورپ میں رہیں گے، گورنمنٹ بھی یہی کہتی تھی یورپ میں رہیں گے. لیکن بدقسمتی اس دن یہ ہوا کہ ووٹ جو پبلک ہے وہ نکل آئی، انہوں نے ووٹ زیادہ دیے، اور جو لوگ اس کے حق میں تھے گورنمنٹ اپوزیشن والوں نے ووٹ نہیں دیے. اس کی وجہ سے ریفرینڈم جو تھا تو اس میں وہ کامیاب ہو گئے جو یورپ سے نکلنا چاہتے تھے. لیکن ان کے اثرات اب نکلنا شروع ہو گئے مہنگائی کی صورت میں، باقی چیزوں کی صورت میں. پہلے ہوتا تھا VAT نہیں ہوتا تھا، وہاں سے جو ہم پھول منگواتے تھے، باقی چیزوں چھوڑے جو پھول تک ہم منگواتے تھے ان کے اوپر بھی نہیں تھا. اب ہر چیز کے اوپر ہمیں 20% VAT دینا پڑ رہا ہے. پھر ہمارے کافی سارے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ یورپین کنٹریز میں جا کر پڑھا کرتے تھے، ان کو اسکالرشپ ملتی تھی، اور ہمارے کافی فوائد تھے جو کہ محروم ہو گئے. تو یورپ میں یہ رہنا چاہیے تھا. یورپین یونین بننے کی یہی وجہ تھی کہ اگر کسی آدمی کو فرانس میں جاب نہیں ملتی ہے تو وہ UK آ کر جاب کر سکتا ہے، UK میں کسی کو نوکری نہیں ملتی ہے وہ بیلجیم جا کر جاب کر سکتا ہے، بیلجیم کو نہیں ملتی ہے وہ اسپین جا کر جاب کر لے. اور جب تک جاب نہیں ملتی تب تک وہاں پہ گورنمنٹ کو بینیفٹس بھی دیتی تھی. یہ اچھا قانون تھا، لیکن بس سیاست کی نظر ہو گیا. ہو سکتا ہے، لیکن ابھی تو اس کے کوئی چانسز نہیں، لیکن ہو سکتا ہے مستقبل میں ایسی بات نکل آئے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ ظاہر جب یورپ سے برطانیہ نکلا ہے تو یہاں ورکرز کی بہت زیادہ کمی ہو گئی، اور اس کے بعد جو صورتحال رہی ہے، ورک پرمٹ پر کامن ویلتھ ممالک سے لوگ آنے شروع ہو گئے، اسٹوڈنٹس کے لیے راستے کھل گئے، وہ بھی آنے شروع ہو گئے، اور اتنی تعداد میں اب آ چکے ہیں کہ یہاں کام ملنا بھی ان کے لیے بڑا مشکل ہے، اور کام کی قلت ہو گئی ہے، بندے زیادہ ہو گئے. تو اب یہ بتائیے گا کہ یہ صورتحال کس طرف جائے گی، اور جو لوگ ورک پرمٹ پر آ چکے ہیں بھاری خرچے کر کے فیملیوں سمیت، ان کا مستقبل کیا ہے اس میں؟ ہم نے اس موضوع پہ پچھلے پروگرام میں بھی بات کی تھی. وہ یہ تھی کہ یہ قانون بڑا اچھا کیا تھا گورنمنٹ میں، ریلیکسیشن کی تھی کہ اگر کسی امپلائر کو کوئی چیز نہیں، کوئی آدمی یہاں سے نہیں ملتا ہے ورکر، تو باہر سے ورک پرمٹ پہ آدمی کو بلا سکتا ہے. انہوں نے لائسنس دینے شروع کر دیے، اسپانسرشپ لائسنس دینے شروع کر دیے، اور اس کو رولز کو ریلیکس کیا. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہی ایسی کوئی سچویشن نکلتی ہے اس میں کچھ موقع پرست لوگ آ جاتے ہیں جو پیسے کمانے کا سوچتے ہیں. تو اب اس میں یہ ہوا کہ وہ لوگ جن کو ضرورت نہیں بھی تھی انہوں نے 100 80 50 ورک پرمٹ نکلوا لیے اور وہ دھڑا دھڑ بیچنے شروع کر دیے. وہ لوگ ورک پرمٹ خرید کر UK میں آ گئے.
अब सिलसिला ये है कि वो जो कंपनियां थी जिन्होंने वर्क परमिट ले लिए वो अभी भी बेच रही हैं। जो ही किसी कंपनी के वर्क परमिट बिकने खत्म हो गए, उन्हें बेच दिए, तो उन्हें कंपनी बंद कर देनी है। जब कंपनी बंद हो जाएगी तो सेक्शन वर्कर को एक नोटिस मिलेगा कि जी आप 2 महीने के अंदर नया एम्प्लॉयर तलाश करें या चले जाएं। अगर नए एम्प्लॉयर को मिलेगा नहीं तो ये एक मुसीबत में, एक बड़ी चक्कर में पड़ जाएंगे। तो बहरहाल अब लोग यहाँ आ गए हैं तो अब उनको काम का भी अब एक खासा मसला उनके लिए काम मिलना भी। अच्छा, अभी ये सिलसिला जो आपने बताया था वो तो तकरीबन शुरू हो चुका है, और कुछ शिकायत हमारे पास भी आई हैं, कुछ बंदे आए हैं, कुछ आगे पीछे एडजस्ट हो गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, एक फैमिली ऐसी भी है जो मैनचेस्टर से एयरपोर्ट से ही उन्होंने वापस कर दी है, क्योंकि वो जब तक टिकट कटवा कर आते हैं इतनी देर में वो कंपनी उसने कहीं वो भाग ही गया है बंदा यहाँ से। तो फिर इस किस्म की सिचुएशन जब हो जाती है तो वो फिर उनको उनको क्या करना चाहिए जो इतना भारी खर्चा कर चुके हैं? कंपनियां तो चले बंद करके चले जाते हैं। वो असल में कहते हैं ना मुश्तरी होशियार बाश। पाकिस्तान में कहा जाता है कि जो पैसा खर्च करने वाला जो खरीदार है इसे होशियार रहना चाहिए। तो इसी वजह से वो इश्तिहार में सबसे पहले अखबार में ये लिखा जाता है मुश्तरी होशियार बाश। तो इनको खुद ही होशियार रहना चाहिए था। इस तरह के जो डील्स थी, अंडर हैंड डील, ये नहीं करनी चाहिए थी। तो इसमें यही है कि आगे ये बड़े खजील खुआर होंगे। तो अभी तो नहीं हुए चूंकि अभी तो नया नया मसला है, लेकिन अब होम ऑफिस के नोटिस में ये चीजें आनी शुरू हो गई हैं कि दरादर वर्क परमिट दिख रहे हैं। इवन के फेसबुक आप खोल कर देखें तो बेशुमार वहां पे इश्तारात आते रहते हैं वर्क परमिट फरोख्त के। तो बहरहाल जी, कुछ अरसे में इसका एहतसाब शुरू होने वाला है। तो मुझे लगता है इनके साथ अच्छे खासी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा इनको। 30 सेकंड रहते हैं, एक कॉलर बार बार आ रहे हैं, मैं चाहता हूँ इनसे सुन ले फिर इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम काजिम साहब, मैं नवाज भट्ट पैलेस से कर रहा हूँ। जज्म के पाकिस्तान को सियासी लीडरान ने मिलकर क्या से क्या बना दिया है, इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मुल्क के खुद साख्ता लीडरान हैं, आइन की पामाली करके वतन की ठीक तारीख में अपना बदनुमा दाग तौर पर नाम दर्ज करवाया है। ठीक इनमें इस्टेब्लिशमेंट, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और खुद साख्ता अदलिया पेश है। बदनाम जमाना पुलिस और रेंजर जो है ये खबर की शरीक है। तो शॉर्ट एंड स्वीट पाकिस्तान की सियासी पार्टियों की मौजूद नाजायज तौर पर जेलों में बंद कर दिए हुए, उनके बच्चे रो रहे हैं, माओ को याद करके आंसू बहाते हैं, अल्लाह ताला से रिहाई की फरियाद करते हैं। इंस्पाइट ऑफ द फैक्ट दूसरी तरफ एक सियासी पार्टी के लीडर को पाबंदे सलासल कर रखा है, जबकि एक भगौड़ा लीडर वो आजादाना तौर पर खुली छुट्टी है, नवाज शरीफ वगैरह को अपनी, जबकि एक अक्सरती अवामी पार्टी का मुकम्मल पाबंदी आयद है। क्या इसे जमहूरियत कहते हैं? ना। भुट्टो के यही आपका सवाल यही आपका सवाल है, जो क्या इसे जमहूरियत कहते हैं? ये छोड़े जा रहे हैं, हमारा टाइम खत्म हो गया है, तो इंशाल्लाह फिर सेहत रही, जिंदगी रही, आप जुड़े रहिएगा। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह नए मेहमानों, नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त के लिए खुदा हाफिज।